بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں عموماً لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صرف کسی کی وفات پر ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی موقع پر انا للہ پڑھ لے تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کیا ہوا؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ یاد رکھیے، یہ مبارک کلمہ صرف کسی کی وفات یا کسی بڑی مصیبت پر ہی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر طرح کی مشکل پریشانی پر پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی بیماری، قرضداری، بے روزگاری یا کوئی آفت آ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ کر گر جائے، کپڑا کسی چیز میں اٹک کر پھٹ جائے، الغرض کسی قسم کی چھوٹی بڑی مصیبت آئے تو اس پر صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرماتے، اچانک چراغ بجھ گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے اور اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ مزید اس حدیث پاک سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر اچانک بجلی بند ہو جائے تو اس پر بھی ہمیں صبر ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً بجلی بند ہو جانے پر بڑی بے صبری کا اظہار کیا جاتا ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا اول فول بول دیتے ہیں۔ بعض نادان تو معاذ اللہ بجلی فراہم کرنے والے اداروں کو گالیاں تک دے ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صبر کرنا چاہیے۔ اگر اچانک بجلی بند ہو جانے پر بھی انا للہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب نصیب ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کبھی راہ چلتے چلتے اچانک جوتا ٹوٹ جائے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور انا للہ پڑھ کر ثواب کمائیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ پڑھے، بے شک یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہے، تو ہمیں پوری طرح اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق و مملوک میں تصرف کیا، کسی کو بولنے، اعتراض کرنے اور دل و زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ایک اور بڑی اہم برکت ہے، وہ یہ کہ جب مصیبت آئی اس وقت ہم نے انا للہ پڑھا تو اس پر تو انشاءاللہ کریم ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مصیبت پرانی ہو، مثلاً سالوں پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، اس وقت اس پر صبر کیا تھا، اب سالوں بعد یوں ہی بیٹے بیٹے یاد آ گیا کہ مجھے فلاں وقت یہ مشکل پیش آئی تھی، اگر بندہ اس وقت دوبارہ انا للہ پڑھے تو اب دوبارہ وہی ثواب ملے گا جو مصیبت آنے کے وقت ملا تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچی اور وہ بہت پرانی ہو گئی، یعنی سالوں گزر گئے، اب وہ دوبارہ کبھی وہ مصیبت یاد آنے پر انا للہ پڑھے تو اللہ پاک اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مصیبت آنے کے وقت ملا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مصیبت آنے کے 40 سال بعد دوبارہ وہ مصیبت یاد آئی اور اس وقت انا للہ پڑھ لیا، تب بھی وہی ثواب دیا جائے گا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پل کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام الحمد رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔